ویلکم بیک ناظرین. بات کر لیتے ہیں شہر بھر کے اندر بڑے پیمانے پر جعلی اسلحہ لائسنس اور اس اسلحے کی خرید و فروخت پر, اس لائسنس کے اوپر جو ہے وہ اسلحے کی خرید و فروخت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور بڑے پیمانے پر یہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اگر ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی بات کی جائے, ڈسٹرکٹ ویسٹ کی بات کی جائے, تو وہاں پر لائسنس کے حوالے سے, جعلی لائسنس کے حوالے سے کافی شکایات موصول ہوئی ہیں. پولیس کا بھی یہ موقف سامنے آیا ہے. اور اگر آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کی بات کی جائے تو ایڈیشنل آئی جی نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے ان لوگوں کے خلاف اب سخت ایکشن لینے کے لیے جو ہے وہ سٹارٹ اپ کر لیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کمیٹی کن چیزوں کی فائنڈنگز کرتی ہے. جعلی لائسنس بنانے والے اور اسلحہ فروخت کرنے والے جو ڈیلرز ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی, کون سے سیکشنز لگیں گے, کس طرح سے جو ہے وہ گرفتاریاں ہوں گی, تمام چیزوں پر بات کریں گے. چیف رپورٹر اسد زیدی آن کال موجود ہے. اسد بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے, جعلی لائسنس بنائے جا رہے ہیں اور اس لائسنس کی بنیاد پر اسلحہ بھی خریدا جا رہا ہے؟ بلال دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ اعزاز اسی پروگرام کراچی ٹوڈے کو جاتا ہے کہ جب جشن آزادی پہ 57 لوگ زخمی ہوئے تو ہم نے اسی پروگرام میں بات کی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ اقدامات ہوتے دکھائی دیے اور اس میں سب سے اہم اقدام تھا ایڈیشنل آئی جی کراچی نے. کیونکہ ہم بار اسی پروگرام کراچی ٹوڈے میں یہ بات کرتے رہے کہ کیسے اسلحہ آ رہا ہے, کس طرح بک رہا ہے اور کون لوگ ایسے ہیں جو اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو بالآخر ایڈیشنل آئی جی کراچی نے وہ آواز سن لی اور اس کے بعد 2 لوگوں کی تحقیقاتی کمیٹی بنائی جس کے اندر کیپٹن فیضان ایس پی ہیں اورنگی اور اس کے بعد ایس پی کیپٹن فیضان اور ان کے ساتھ جو ہے ایس پی انویسٹیگیشن کیماری ہیں. ان 2 لوگوں پہ مشتمل ایک ٹیم بنائی گئی جو کہ اس بات کی جانچ پڑتال کر رہی ہے کہ کس طرح سے جعلی اسلحہ لائسنس بنائے گئے اور کس طریقے سے ان اسلحہ لائسنس پہ ڈیلرز نے وہ اسلحہ بیچا اور اس کے بعد وہی اسلحہ ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کے امن کو تباہ کرنے کے لیے گلی گلی کوچے کوچے موجود ہے اور دن دیہڑے جو ہے لٹیرے آسانی سے اسی اسلحے کے بیس پہ ہمیں چینا جپٹی ڈکیتی کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلا دریغ لوگوں پر فائرنگ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب پہلے تو یہ مسئلہ ہوا کرتا تھا کہ غیر قانونی اسلحہ ہوتا تھا جس کے خلاف پھر مقدمات درج ہوتے تھے, سرچز لگائے جاتے تھے. اب یہ جعلی لائسنس کی بھی خبریں سامنے آ گئی ہیں, تو اب اس کی اسکروٹنی کیسے کی جائے گی؟ اگر سال 2021 اور 22 کی بات کی جائے, کمیٹی جو بنائی گئی ہے تحقیقاتی کمیٹی, وہ کس طرح سے فائنڈنگز کرے گی کہ جعلی اسلحہ لائسنس کا اجرا کیسے ہوا, کس ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہوا اور کون لوگ ملوث تھے اس میں؟ بلال دیکھیے, سب سے پہلے تو 2012 سے لے کر 2020 تک کی اسلحہ لائسنس کی اسکروٹنی کی جا رہی ہے. یہ تو ہے پہلا مرحلہ جس کے اندر 8 سال کا جو ریکارڈ ہے اس کو چیک کیا جائے گا اور اس کے بعد اس بات کو دیکھیے. اور جو اس میں اس وقت اضلاع شامل ہیں اس میں کرنگی, ویسٹ, ایسٹ, یہ سرے فہرست ہے. اس کے بعد اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ جب لائسنس کی جانچ پڑتال کی جائے گی تو اس کے بعد اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ کس طریقے سے یہ اسلحہ لائسنس بنے, کس طرح عام سادہ لوگ عوام کو بیوقوف بنایا گیا, ان سے پیسے لے کر ان کو جعلی لائسنس سمائے گئے اور اس کے بعد ان جعلی لائسنسز پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر ڈیلر حضرات اپنے اس لائسنس پر ویپن بیچتے دکھائی دیے. کہیں پر جو ہے اس کی روک تھام نہیں کی گئی اور اس کے بعد یہ بھی مشاہدہ کیا گیا کہ اسی اسلحے کو جو ناجائز اسلحہ تھا, لوگوں کو کیونکہ اس بات کا علم نہیں ہے بلال کہ جو لائسنس ان کے پاس ہے اس کی ویریفیکیشن بھی ہوتی ہے اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا ایف ایس ایل بھی ہوتا ہے جس کی رپورٹ ہوم ڈپارٹمنٹ دیتا ہے. ہر ویپن کا ایف ایس ایل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی رپورٹ دی جاتی ہے کہ یہ لائسنس ہے اور اس کے اوپر یہ اسلحہ چڑھایا گیا اور اس کی پن سے یہ فائر کرو تو یہ 2 کال لیے جاتے ہیں. اس کے ریکارڈ کو مرتب کر کے پھر اس کو کمپیوٹر پہ چڑھایا جاتا ہے. یہ پہلی پریورٹی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر بے دریغ اسلحے کا استعمال, اور پھر میں کہوں گا کہ کراچی ٹوڈے میں 4-5 پروگرامز میں ہم یہ بات کر چکے کہ کسی ایک طرف 57 لوگ دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ عام حالات میں 57 لوگ زخمی نہیں ہوتے بلال. اگر 57 لوگ یوم آزادی پہ زخمی ہو تو دہشت گردی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ روسی ساختہ بم بھی شہر میں آتے
اور اب جانچ پڑتال کرنے کے لیے دیکھیے جاوید عالم اوڈو صاحب کراچی میں بہت عرصہ تک تعینات رہے, وہ ایس ایس پی اور پھر ڈی آئی جی کی خدمات یہاں پر سر انجام دیتے رہے, اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب سے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی تعینات ہوئے انہوں نے بہت سی اصلاحات کی کوشش کی, اور اس میں سے ایک جو میں پھر کہوں گا کہ ہماری سنی گئی کہ شہر میں جعلی لائسنس, دیکھیے دوست اچھا اسد, مجھے یاد ہے ہم نے جو پروگرام کیا تھا یوم آزادی پر, اور اس میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا آپ نے اور میں نے بیٹھ کر کہ جو جن لوگوں کے پاس اسلحہ تھا وہ قانونی تھا یا غیر قانونی تھا, اس خبر کو بھی بریک کیا تھا, لیکن جو ہلاکتیں ہوئی تھیں اس ہوائی فائرنگ سے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لائسنس کا جو اجرا ہوتا ہے شرائط کیا ہوتی ہیں, کن لوگوں کو یہ لائسنس پرووائڈ کیے جاتے ہیں, کن بیسس پہ کیے جاتے ہیں, 2012 سے اگر 20 تک لائسنس دیے گئے ہیں ان کی ایک فگر ہوگا, وہ کن لوگوں کو دیے گئے ہیں؟ بلال اس کے اندر پہلے سب سے پہلے تو لائسنس کی اجرا کی بات کر لیتے ہیں. لائسنس اگر آپ بنوانے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے متعلقہ ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کے دونوں شناختی کارڈ کے اوپر مستقل اور عارضی پتہ ایک ہونا چاہیے, یہ پہلی شرط ہے. اس کے بعد جب آپ اس شرط پہ پورا اترتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی پولیس رپورٹ مانگی جاتی ہے, یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ. وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ ایس ایس پی کی جانب سے ایشو کیا جاتا ہے کسی بھی ڈسٹرکٹ سے. اس کریکٹر سرٹیفکیٹ میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ کسی بھی کرائم ریکارڈ میں یا کرمنل ایکٹیویٹی میں نہیں ہے, اور اس کے اوپر کوئی بھی ایسی قانونی کارروائی نہیں کی گئی جس سے یہ ثابت ہو سکے. دیکھیے فوجداری مقدمات جس کے اندر چیک کا باؤنس ہو جانا یا دوسرے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کوئی بھی کرمنل ریکارڈ موجود ہونے کے بعد یہ لائسنس اجرا نہیں کیے جا سکتے. اس کے بعد عام لائسنس برانچ ہوتی ہے جہاں پر آپ جانے کے بعد اپنا ڈیٹا جمع کراتے ہیں, وہ ڈیٹا ایس ایس پی سے ویریفائی ہوتا ہے, اور ویریفائی ہونے کے بعد متعلقہ پی ایس یعنی کہ پولیس اسٹیشن سے اس کی کریکٹر سرٹیفکیٹ کی کنفرمیشن کی جاتی ہے, اور اس کے بعد جا کر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے, اور اس پروسیس کے بعد یہ ہوم جاتا ہے اور وہاں سے لائسنس آتا ہے. یہ تھا بیسک پروسیس. لیکن اب ہو کیا رہا ہے بلال کہ جو بھی ڈیلرز بھی ہیں وہ بھی لائسنس بنا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی میں بات کروں گا کہ وہاں کے لائسنس متواتر طور پہ ہزاروں کی تعداد میں بنائے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف سندھ کی بات کی جائے, متواتر طور پہ بلوچستان کے لائسنس بنائے جاتے ہیں, وہاں سے ویریفیکیشن منگائی جاتی ہیں. سوال یہ ٹھیک ہے آپ نے تو وہ ساری چیزیں بتا دی جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن لوگوں کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. یہاں پر اب کراچی کی بات کی جائے تو جن لوگوں کے پاس اسلحہ ہے کیا وہ اس چیز کے اس لائسنس کے مستحق ہیں بھی یا نہیں؟ بلال دیکھیے آپ کا سوال بالکل جینون ان گراؤنڈز کے اوپر ہے جن کا ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو اپنی پروٹیکشن کرنا ہر شہری کا حق ہے. ٹھیک ہے, اس پروٹیکشن کے لیے وہ لائسنس اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. آیا کیا وہ ایک عام شہری کوئی عام روڈ پہ چلتا ہوا وہ شہری ہے جو مزدوری کرتا ہے تو وہ لائسنس کیوں لے رہا ہے؟ نہیں. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا این ٹی این بھی مانگا جاتا ہے کہ کیا کاروبار کرتے ہیں, کیا آپ کو ضرورت واقعتاً اس بات کی ہے کہ آپ آتشی اسلحے کو اپنے پاس رکھ سکیں. اس کے بعد اس بات کی تصدیق کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ اس اسلحے کو لائسنس بنانے سے پہلے آپ کا کریکٹر ریکارڈ پچھلے سالوں کا چیک کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی بزنس مین ہے, کوئی وی آئی پی شخصیت ہے یا وی وی آئی پی شخصیت ہے یا کوئی سیکٹیرین شخصیت ہے تو آپ کے لیے اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن اگر ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو اب ایک ریٹ طے ہو جاتا ہے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کراچی کے اندر 50 کے قریب لائسنسز ملتے ہیں ڈپٹی کمشنرز کو. اگر یہ سکروٹنی کرنے لگیں گے تو پھر ڈپٹی کمشنر حضرات بھی اس ہٹ لسٹ پر آ جائیں گے, کیونکہ ان 50 جو لائسنسز ہر مہینے ملتے ہیں اس میں 2 کام کیے جاتے ہیں بلال. ایک سیاسی طور پہ ایشو کرنا اور پھر ایک ریٹ کسی کا طے کر لینا کہ جی 30,000 35,000 40,000 روپے میں ہم لائسنس بنا کر دیں گے کسی بھی شہری کو. ٹھیک ہے. جب اس بات کا تعین ہو جاتا ہے کہ 50 لائسنس ڈپٹی کمشنرز کے کوٹے پر موجود ہیں اور ان لائسنس کا بھی بے در استعمال ہوتا ہے
तो क्या उन डिप्टी कमिश्नर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? पहली बार ऐसा मुमकिन नहीं होगा। हम भी देखेंगे कि अच्छा, ये जाली लाइसेंस तो बना दिए गए, लेकिन डिपार्टमेंट के थ्रू ये बनाए जाते होंगे या कोई गैर सरकारी शख्स भी बना सकता है लाइसेंस? अगर डिपार्टमेंट के थ्रू बनाए गए हैं तो इन चीजों की फाइंडिंग्स की जा रही हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा? 2012 से 2020 8 साल का अरसा है, ये 8 सालों में कितने अफसरान ऐसे होंगे जो तब्दील हो चुके होंगे, जो रिटायर हो चुके होंगे? क्या कार्रवाई होगी? बिलाल देखिए, देर आए दुरुस्त आयत की मिसाल हर जगह मौजूद। एडिशनल आईजी कराची सीरियस दिखाई देते हैं कि कराची के मसाइल और फिर उसके बाद लूट मार छीना झपटी में लोगों की जानों के ज़िया के ऊपर हम देख रहे हैं कि मुतवातिर मीटिंग आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन और जावेद आला मोडो जो कि एडिशनल आईजी कराची हैं, वो मुतवातिर करते दिखाई देते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ। लेकिन इस असले को देखिए, हम बार इसी प्रोग्राम में कह चुके कि जब तक आप गैर कानूनी असले की तरसील को रोकेंगे नहीं, उसको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, उस सर्कल को जो चल रहा है, आपको पिस्टल चाहिए, आप जाकर किसी भी, इस बात की आम शहरी कैसे तस्दीक करेगा बिलाल? जब तक कोई और डिपार्टमेंट का आदमी शामिल नहीं होगा इस गुनामने जुर्म के अंदर, ये तमाम लाइसेंस चाहे सिंध के हों या फिर जो है वो बलूचिस्तान के, वो तमाम के तमाम डिपार्टमेंट से बन रहे हैं या फिर असला डीलर्स बना रहे हैं। सबसे पहले तो इस बात की तस्दीक कर लें कि वो कौन लोग हैं जो घूम घूम के फिर के इधर उधर आगे पीछे इन लाइसेंसेस को बनवा रहे हैं। ठीक है, जब वो इस बात के ऊपर यकीनी तौर पर कि जब इस बात का अंदाजा लगा लिया जाएगा कि कौन लोग सड़क चलते हुए रोड के ऊपर या किसी डीलर के दफ्तर के बाहर बैठ के ये तमाम काम कर रहे हैं, तो उसके बाद यकीनी तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई भी मुमकिन है, उनकी गिरफ्त भी आसान है। इसके साथ साथ ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई चीज गैर कानूनी तौर पे हो रही हो और इदारों के इल्म में नहीं हो। तो अब वो वक्त आ पहुंचा कि जब इदारों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ खुद भी कार्रवाई करें और फिर दूसरे लोगों को यानी कि हेल्प आउट करें। नहीं हो सकता तो वफाकी हसास इदारों से मदद लें। आपके सामने फिगर्स आ जाएंगे, हर महीने हजारों की तादाद में बलूचिस्तान के लाइसेंस बन रहे हैं, उनकी एंट्री हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, वहां से लाइसेंस आता है, यहाँ एंट्री होती है। वो कौन लोग हैं जो वहां का लाइसेंस बना रहे हैं? ठीक है, वो कौन लोग हैं जो आसानी से यहाँ तक पहुंचा देते हैं? वो कौन लोग हैं जो उनकी वेरिफिकेशन भी देते हैं? और वो कौन लोग हैं जो इस लाइसेंस पे असला भी देते हैं? बहुत सी बातें, बहुत से सवाल। चले देखना ये असद कि अब ये जो तहकीकाती कमेटी है ये क्या फाइंडिंग सामने रखती है, इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होती है तो इसके ऊपर क्या फैसला सुनाया जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, चीफ रिपोर्टर असद जैदी हमारे साथ मौजूद थे। जाली असला लाइसेंस की बात की जा रही है। 2012 से 2020 तक जितने लाइसेंस जारी किए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग होगी, चेकिंग होगी कि आया ये लाइसेंस जाली हैं या फिर इनकी एंट्री होम डिपार्टमेंट में की गई है। सिंध बेस पर लाइसेंस बनाए जाते हैं, बलूचिस्तान बेस पर लाइसेंस बनाए जाते हैं। कराची के अंदर ये भी फाइंडिंग्स की गई हैं कि गैर कानूनी तौर पर जो असला यूज होता था पहले, वो हम गैर कानूनी असला कहा करते थे, अब गैर कानूनी तौर पर जाली जो लाइसेंस बनाए गए हैं उनकी बेसिस के ऊपर असला रखने का जो निज़ाम शुरू हुआ है, इसको चेक करना इंतहाई मुश्किल। अब देख रहे हैं कि किस महारत के साथ इन चीज़ों को चेक किया जाता है। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ बात करेंगे कि कराची के अंदर पहला इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर शुरू कर दिया गया है, क्या है, क्यों है और किस डिपार्टमेंट ने किया है, ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।